لیے کس بات سے؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بہت بڑا جرم ہویا سال بہت بڑا تسی چھریاں نہ مارو تے اور کی کرو تمہوں اللہ گھوڑے دے کتے اور تھنوں کو نہ گزارے تے اور کی کرو تسی اپنے آپ کو مارو نہیں کہ میں رسول پڑھی اور سزا کیڑی ہے اس کو پڑھی تسا پتہ ہے کتنے جہاں ہاتھ پایا ہے کتنے پہنچے ہو بدبخت ہو کس گھرانے نو برا کیا ہے نون والقلم وما یسطرون یا اللہ قیامت والے دن انجی اٹھن جی میں کر رہے تو سانو امی ایسا پر پہنچا دیں اسی کو بھی آپ پڑھتے ہو کتنے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالخریس اللہ عنی قبر کی کروڑا رحمت اللہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون صدیقہ کائنات سیدہ کائنات امہ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے تسا برا کیا انہوں نے برا کہنے وجہ تو اللہ نے توڑے ہوتے سزا رکھی ہے اور سزا کے لیے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات کتنے پکیزہ جوڑے نے جنہوں تو سا برا کیا ہے ذرا اس وال آئیے جو حضرت پروفیسر صاحب آیت مبارکہ پڑھ رہے سن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اس جوڑے نو ممکن ہستیاں دے بارے کسی نہ زیبا الفاظ کرنے ہو اور میں کیا کرنا راضی ہو بدبخت ہو دسو تے صحیح تساں کس نو رسول منے ہے تسی بھی کلمہ پڑھتے ہو ظاہری طور تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسی آندے ہو محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا جنوں تسی رسول مندے ہو انہاں دے بارے تواڈا نظریہ کی ہے کہ تسی انہوں رسول مندے ہو نعوذ باللہ جنہاں دیاں بیویاں ٹھیک نہیں تسی انہوں رسول منے ہے جن دیاں ترے بیٹیاں اصلی نہیں نعوذ باللہ نہ دماد ٹھیک نے نہ سسران ٹھیک نے نہ بیویاں ٹھیک نے نہ زواج ٹھیک نے نہ انہوں نے ساتھی ٹھیک نے نہ اصحاب ٹھیک نے میں دسو کہ اس تو بڑا جرم اور کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں تساں نبی منے جنہوں تسیاں جو ساڑھے نبی نے ذرا تفصیل پیش کرو وہ کون ہے تمہارے نبی کہنے لگے ہیں ہمارے نبی دیکھو دیا بیویاں ٹھیک نہیں بیٹیاں ٹھیک نہیں نعوذ باللہ انہوں نے جناب سسرال دماد صحابہ ٹھیک نہیں ایک تو ہاٹا رسول ہے اہل و سنت رسول ہے اسلام کا رسول کون ہے جنہاں ہمارے رسول ہماری عقیدت ہماری محبت جتھے پیر رکھے ہے وہ مٹی بھی جنت ہے یہ ساڑھا نبی ہے جنہیں اصحاب کی پیارے جنہیں ازواج کی امت دیا مامان اہل ایمان دیا مامان ہے جنہیں بنات بھی کو یا ایوہ النبیو قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وقال اللہ غفورا رحیما سن لیجیے ریمانڈ پر ہے پوری قوم چھڑیوں میں
کوئی قوم ہے اللہ کی پوجا پہ ہے ساری قوم جڑا جدے دل اندر پودوں میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دل کرتا ہے 10 دن میں میرا دل کرتا ہے 20 دن ہون ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تسا برا کیا توجہ کیجئے میرے توڑے محبوب علیہ السلام نے فرما دی صحیح البخاری اندر میں نیند اندر خواب اندر ایک ریشمی رومال ہے وہ دے ریشمی کپڑا ہے وہ دے اندر میرے کو جبریل ایک تصویر نہیں ہوئی ہے وہ دے اندر چھپائی ہوئی ہے کھولی تے میرے سامنے رکھی تے میں کہتے ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے فرمایا محبوب جی میں پیغام لے کے آیا ہی لک یا محمد ہی لک فی الدنیا والآخرہ ہی لک کاش اس کے معنی کو تم جانتے ہو ہی لک اس کا معنی میں کرنے لگا ہوں ہی لکا اے محبوب یہ ہے ہی تمہارے لیے عائشہ صدیقہ تمہارے لیے ہی لکا یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے آخرت میں جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی جو اہل جنت کو برا کہے جو حضور کے جنت والے محل میں رہنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ کو برا کہے جو پیغمبر کو جنت میں ملنے والی حوروں کی سردار ام المومنین امی عائشہ کو برا کہے اس کا ہاتھ اس کی سزا اس کرے پر پھٹکار لعنت یہی ہو کیوں یہ اللہ کا فی الدنیا والآخرہ جو نہ مانے لعنوا فی الدنیا اچھی بولو لعنوا فی الدنیا اجے تے 9 محرم تے 10 محرم دی درمیانی رات کل تے کراچی اندر اگ دے اوتے ماتم ہونا ہے آگ کے مارو آگ نیچے ہوگی اوپر ہے کی کبھی ہے آگ نیچے انگارے ہوں گے اوپر یہ کھڑے ہوں گے ماتم کر رہے ہوں گے کہیں گے دیکھو ہم آگ پر کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اللہ برکت اللہ مزید برکت فرمائے اللہ تمہارے اوپر اور نیچے آگ پھیلائے ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں تمہیں آگ کے اوپر دیکھ لی ہے پھر ہم کیوں شک کرے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سن لیجیے اس کانفرنس کا اعلامیہ سن لیجیے فضائل صحابہ عظمت صحابہ کانفرنس کا آخری پیغام اعلامیہ سن لیجیے بہت ہو گئے اجلاس بہت ہو گئی امن کمیٹیاں بن گئی میٹنگیں ہو گئی امن کے پیغام دے دیے گئے بڑے سیمینار کرا لیے گئے بہت ہو گئی اب بس کیجیے حقائق کی طرف آئیے اس ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اس راستے کا تعین کرنا چاہتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جناب شیعہ حضرات جو ہے یہ ماتم کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ گھوڑا نکالے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ذوالجناح کا جلوس نکالے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ تعزیہ تابوت نکالے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ شبیہ کا جلوس نکالے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ قاسم کی مہدی کے پروگرام بنائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ سینہ کو بھی کرے ہمیں کوئی دکھ و تکلیف نہیں ہے یہ چھریا مارے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ اپنے وجود کو زخمی کرے ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف و پریشانی نہیں ہے لیکن ایک بات وہ نہ ہو سکتی ہے نہ برداشت کی جا سکتی ہے ہم صحابہ کو برا نہیں کہنے دیں گے صحابہ کو جو برا کہے اس کے لیے قانون ضابطہ تجھے بنانا پڑے گا
جب تک صحابہ کی عزت کا حرمت کا قانون نہیں بن جاتا اس ملک میں امن کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کے گستاخ کی سزا کا تعین کر کے بل اسمبلی سے منظور کیا جائے۔ اسمبلی سے منظور ہوا ایک بل، وہ بل پاس ہو کے گورنر پنجاب جو سابق تھا وہ اس کے پاس گیا، اس رک گیا، ڈر گیا، سہم گیا۔ اس نے کہا دستخط کروں گا تو میری موت، مجھے لوگ اٹھا لیں گے، مار دیں گے۔ ڈرا سہما، خطوط آئے، دھمکیاں آئی، مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے کرسی لے لی۔ اب نیا گورنر آیا، بلوغ المرام، کیا نام ہے؟ بلوغ الرحمان۔ اگر وہ اسمبلی سے پاس شدہ آئین، پاس شدہ وہ قانون، وہ پھر اسمبلی کے اندر موجود ہے، اس کو بلا کے دستخط کروا، ملوا کے دستخط کیجئے، قانون کا حصہ بنا دیجئے، ہم تمہاری کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سن لو، ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جس طرح وہ چور اور چورنی، پیر اور پیرنی اور مرید تھا، ہمیں تم پر بھی شک گزرے گا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ قانون بنا دو صحابہ کی عزت کا، صحابہ کی حرمت کا۔ جب کہتے ہو امن چاہیے تو پھر امن کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم سارے کے سارے مجرموں، صدیق و عمر کا ہاتھ ہوگا، قیامت والے دن حکمرانوں تمہارا گریبان ہوگا کہ تم نے صدیق کی حرمت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن مدینہ کی ریاست کے والی صدیق کو اسلام آباد کی سرزمین پر کافر کہا گیا، نعوذ باللہ، اور وہ مجرم یہاں سے بھاگ کے آج بھی لندن میں بیٹھا ہے۔ اگر تم مخلص ہو، آلو سننا ہو، صحابہ سے پیار کرتے ہو تو اس مجرم کو آج بھی بلا کے الٹا لٹکا دو، تو ہم سمجھیں گے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اسلام سے، دین سے، شریعت سے مخلص ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو سن لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آئندہ آنے والے الیکشن میں کوئی ایم پی ایم ایل اے ہم سے ووٹ نہیں لے سکے گا جب تک صدیق کی حرمت کے قانون پر دستخط نہیں کرے گا۔ جب الیکشن آئے تو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک پروفارما آپ کو دے گی۔ جو امیدوار ووٹ مانگنے آئے وہ کسی جماعت کا ہو، جب جماعت جو فیصلہ کرے، جس جماعت کے ساتھ الحاق و اتحاد کا فیصلہ ہو، اس کو ووٹ آپ نے تب دینا ہے، اس پروفارمے پہ دستخط، اس بل پہ دستخط پہلے کروانا ہے کہ اگر تم کامیاب ہوگے اسمبلی میں صدیق و عمر، عثمان و علی کی حرمت کے قانون پر آپ کو دستخط کرنا ہوں گے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو ہم اس کے حلف لیے بغیر کسی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سیٹ اور ہمیں جناب اسمبلی کی ٹکٹیں جناب اس کو قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن صدیق انشاءاللہ ہم زندہ رہے، ہم شرمندہ ہے۔ اے عمر عثمان و علی، ہم شرمندہ ہے کہ اہل حدیث زندہ ہے اور تجھ پر باس جاری ہے، تمہارے ایمان کا انکار جاری ہے، ہماری مائیں اولادیں بچے سب قربان ہو جائے، صدیق انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو تیری حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔
سارے چائے پینے بسکٹ کھانے سرکاری کمیٹیوں امن کمیٹیوں میں جا کے بیٹھ کے بے شرم اور ڈھیٹوں کی طرح بیٹھ کے فیصلے کر کے واپس آ جاتے ہیں. جلوس گزرتا رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم دفاع کریں گے, ہم جناب اس جلوس کی حفاظت کریں گے, ہم راستے میں سبیلے لگائیں گے. لعنت ہے تمہاری ایسی قیادت پر, ایسی سوچ پر, ایسی سیادت پر. تم کیوں نہیں لکھواتے کہ ہم امن کمیٹیوں کا بائیکاٹ ہے, سارے اجلاسوں کا بائیکاٹ ہے, سارے عمل کا ہمارا بائیکاٹ ہے. جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا ہم کسی کمیٹی کو لعنت بھیجتے ہیں, ایسی کمیٹی پر جہاں صدیق کے نام پر کمپرومائز کرنا پڑے. کیوں سیدنا عمر کو گالی دی جائے, 3 مرتبہ اذان میں کہا جائے وہ خلیفۃ بلا فصل, علی خلیفہ بلا فصل ہے, صدیق نہیں ہے, عمر نہیں ہے, عثمان نہیں ہے. تم کہتے ہو نہیں, یہ سارے لوگ اس طرح متعصب نہیں ہوتے. اور رافضی اور متعصب نہ ہو. جب وہ اس اذان کا اور اس کلمے کا اقرار کر رہا ہے تو صدیق و عمر عثمان کی وہ خلافت کا انکار کر رہا ہے. تم کہتے ہو جب بھی ڈالو, اس کے ساتھ چائے پیو, اس کے ساتھ کھانا کھاؤ, اس کو سینے سے لگاؤ, اس کے جلوس میں شرکت بطور امن تم چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ صدیق کو سارے بازار میں گالیاں دے. سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے, صدیق کی عزت پر سودا نہیں ہو سکتا. صدیق اور عثمان ہمارا ایمان ہے. ایمان جو صدیق کو نہیں مانتا, میرا ابا ہوئے تاں بھی کچھ نہیں لگتا, ماں ہوئے تاں بھی کچھ نہیں لگتی, دادا ہوئے تاں بھی کچھ نہیں لگتا, پھرا ہوئے تاں بھی کچھ نہیں لگتا. ہمارا وہی ہے جو صدیق کا ہے. کوئی رشتہ نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی پیغام محبت نہیں. تم صحابہ کو برا کہتے ہو اور ہم سے کہتے ہو جی امن 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 امن. لعنت بھیجتے ہیں ایسے امن پر جس پر صدیق کو عمر عثمان کو تم برا کہو اور ہم تمہارے ساتھ اجلاس میں بیٹھ کے چائے پیے. صدیق عمر عثمان ہمارا ہے ایمان. جس کا رب عرش پہ نام لے تمہیں اس کو گالیاں دیتے ہو. تو اس عمر کو برا کہتے ہو جو روضہ رسول میں 7 حضور کے دفن ہے. تم ان کو برا کہتے ہو جنہیں قرآن جن کی شان پر. مجھے بتاؤ ثانیت میں اذہما فی الغار یہ سورت و توبہ کی ہے, بتلاؤ کس کے بارے میں ہے؟ صدیق کے بارے نہیں ہے. تو کوئی ایک روایت پیش کرو جب یہ صدیق کے بارے میں ہے, جب قرآن کی آیت صدیق کو صحابی کہہ رہی ہے, پیغمبر کا ساتھی کہہ رہی ہے, تو میں جرأت کیسے ہوتی ہے انکار کی؟ حکومت کہتی ہے امن کرو سارے مسلمان, یہ اسلام ہے؟ سارے مجتہدین مل کے کچھ ایران کے شاہ ایران, جب یہ انقلاب نہیں تھا ایران کا, رفس کا انقلاب نہیں آیا تھا, تو سارے علماء مجتہدین وہاں مل کے گئے شاہ ایران کے بعد. کہنے لگے اس شاہ ایران کو کہ ایران کے نصاب تعلیمی نصاب سے سیدنا عمر کو نکال دو تب ہم آپ سے راضی ہے. شاہ ایران نے کہا تھا اگر عمر کو نکالو تو مجھے بتلاؤ میں تاریخ اسلام شروع کہاں سے کروں؟ اسلام کی ساری تاریخ تو بنائی عمر نے. کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو انکار کرے. میں پوری بصیرت کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ علماء اور حضرت پروفیسر صاحب کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں, جس علاقے کا خلیفہ علی پاک تھے اس علاقے کے فاتح سیدنا عمر پاک تھے. ایک
ایک ملک بتا دو جس کا حکمران علی ہو اور اس کا فاتح عمر عثمان نہ ہو. صدیق و عمر نے وہ علاقے فتح کر کے دیے جہاں کے خلیفہ علی پاک تھے. کس بنیاد پہ انکار کرتے ہو؟ بتلاؤ مجھے. پیغمبر پر ایمان صدیق لا چکے تھے، عثمان لا چکے تھے، شیر خدا ایمان لا چکے تھے، 39 صحابہ کرام آ چکے تھے. اس امت کا 40واں جو ہے وہ سیدنا عمر ہے، جن کے بارے پیغمبر نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے، اسلام کو غلبہ دے عمر کے ذریعے. جب عمر ایمان لائے تو میں کہنے لگا ہوں نبی کو، صدیق کو، علی پاک کو بھی بیت اللہ میں پہلی نماز پڑھوائی ہے تو میرے عمر نے جب تک 39 تھے نماز دار ارکب میں. اس دن دنیا، اس دن صحابیت، اس دن نبوت و صحابیت مل کے بیت اللہ میں نماز کے لیے آئی تھی. جب عمر آئے، اس شجاعت، بہادری اور دلیری کی بات کرتے ہو، عمر سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ حقائق ہے. کوئی ایسی زندگی کا فائدہ نہیں. زندہ رہو بزدلوں کی طرح. کیا بزدلوں پر موت نہیں آتی؟ وہ زندگی کیا ہے؟ 10 دن چپ رہو جی، چپ رہو جی، چپ رہو، خاموش رہو، کچھ نہ کہو. اپنے مسلک کو چھیڑو، چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. وہ چھیڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں خلیفۃ بالعفت، علی خلیفہ بالعفت ہے، صدیق عمر عثمان نہیں ہے. اذان پر پابندی لگاؤ، اس جملے پر پابندی لگاؤ. وہ چھیڑ رہا ہے. تم اندھے ہو، بہرے ہو. 3 مرتبہ وہ لاؤڈ سپیکر پہ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان خلیفہ حق نہیں ہے، علی و خلیفۃ بالعفت. اس جملے پر یا شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں اس اذان کے جملے کو نکالو، دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہے کہ علی پاک نے یہ اذان میں جملہ کہا ہو. نہیں کہا. تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو. تم کہتے ہو دوسروں کو چھیڑو نہیں. یہ ہمیں چھیڑا کیوں جا رہا ہے؟ کہاں ہے سارے ادارے؟ کیوں چھیڑا جا رہا ہے ہمیں؟ کیوں صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار ہو رہا ہے؟ ہمارے جیتے جی اذان کے کلمات سپیکر پہ کہے جائیں، یہ مذہب کے کلمات سپیکر کے بغیر اندر کہے جائیں، ہمیں کیوں سنایا جاتا ہے؟ ہمارا دل زخمی ہے. تم کہتے ہو جناب چپ رہو، خاموش رہو. خاموشی کب تک؟ حد مقرر کر دو. 2 سال چپ رہو، ہم قانون بنا دیں گے. 10 سال چپ رہو، ہم قانون بنا دیں گے. یہ کون سا انداز ہے؟ جب محرم آتا ہے تم چپ کرو، ان کو کرنے دو ان کے راستے میں. اس کا مطلب ہے 10 دن کسی بندے کو اجازت دی جا سکتی ہے، وہ دروازے پہ آ گئے، کسی بندے کو کہو کہ تیرا پیو ہی کوئی نہیں. وہ 10 دن یہ کہتے رہے کہ ابو بکر حق پر نہیں، عمر حق پر نہیں، مظلوم ہے، محروم ہے، باغ فدق. کیا معنی ہے اس کا؟ کیجیے. یہ صدیق کو گالی نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ محروم ہے، باغ فلک سے محروم کر دی گئی. کس نے کی؟ صدیق نے. یہ گالی نہیں، توہین نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صدیق نے محروم نہیں کیا. پیغمبر خود فرما گئے تھے کہ میری اولاد، میرے ورثاء، میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اگر محروم ہے تو پیغمبر نے کیا، صدیق نے نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو. پیغمبر نے فرمایا. صدیق نے حدیث پڑھی ہے،
حدیث سنائی ہے، حدیث کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اب تم سارے اکٹھے ہو کے اس بندے کو بدبخت کو جو سید امیر معاویہ پر روزانہ تان کرتا ہے، میڈیا پر ساری دنیا سن رہی ہے، کہاں ہے سارے جناب امن کے ٹھیکیدار؟ کہتا ہے اگر میں اس وقت ہوتا تو صحابہ کرام کو میں تلوار سے ٹھیک کرتا۔ یہ کہا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی تسی چپ رہو جی، خاموش رہو۔ سن لیجیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم اتنے سنجیدہ ہیں، جو مرضی کرتے رہو، صحابہ کو برا نہیں کہنے دیں گے، بس ہم نے صحابہ کو برا نہیں کہنے دینا، ہم نے صحابہ کو برا نہیں کہنے دینا، ہم نے صحابہ کی توہین نہیں ہونے دینی، ہم نے صحابہ کرام کی تنقید نہیں ہونے دینی، ہم نے صحابہ کی حرمت کا قانون بنوانا ہے اور ہمت سے جرأت سے شہادت کے راہوں پہ چل کے بنوانا ہے۔ ہم تھک کے 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ہم برداشت تم ایک صدیق کی حرمت کو محفوظ نہیں کر سکے، قانون بناؤ۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے کہتے ہیں تمہاری وزارت اعلیٰ، مجھے امید ہے انشاءاللہ 20 دن تک چلتی رہے گی۔ ان 20-23 دنوں میں جتنے دنوں کے لیے تم آئے ہو، جس طرح تم نے ختم نبوت نکاح نامہ فارم میں تم نے ختم نبوت کا حلف لازمی قرار دیا ہے، یہ قانون بھی جاتے جاتے تم بنا کے گورنر کے پاس پہنچاؤ، ہم گورنر کو کہیں کہ وہ اس پر دستخط کرے، جاتے جاتے یہ کام کر جاؤ صحابہ کی حرمت کا۔ اور میں سید ہونے کے ناطے قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں تم یہ کام کر جاؤ، میں 3 دن تیرے دروازے پہ بیٹھ کے تیرے جوتے پالش کروں، صدیق کا قانون بنا جاؤ۔ صدیق و عمر کی حرمت کا قانون بنا دو۔ ولی مرہ کیا رحمان صاحب تم نے کبھی گورنر دوبارہ نہیں بننا، یہ پہلا اور آخری موقع تمہیں مل گیا، دستخط کر جاؤ، اپنا نام تاریخ میں لکھوا جاؤ، صدیق کے سامنے عہدے کوثر پہ جاتے ہو یہ خوشی سے جاؤ، یہ قانون بنا دو۔ اور اگر نہیں بناتے پھر ہم نے بنوانا ہے انشاءاللہ، ہم نے بنوانا ہے بھائی، ہم نے بنوانا ہے، ہم نے یہ قانون بنوانا ہے۔ تم جتنے مرضی کوشش کر لو روکنے کی، ہم نے یہ قانون بنوانا ہے، ہم نے اس راستے پر چلنا ہے، ہم نے یہ قانون انشاءاللہ بنوانا ہے۔ بنوانے کے لیے ساتھ ہو، بنوانے کے لیے ساتھ ہو۔ اگر آواز آ جائے تو ادھر مال روڈ پہ آ جاؤ گے، صدیق کی حرمت کے لیے وہاں بیٹھ جاؤ گے، صدیق کی عزت کے لیے بیٹھ جاؤ گے، صدیق کے نام پہ اپنی جوانیاں لگا دو گے، صدیق کے نام پر اپنے بڑھاپے میں یہ ساری محنتیں کوششیں کر جاؤ گے، صحابہ کرام کے لیے اپنی اولادیں ذبح کروانی پڑی کروا لو گے، صحابہ کرام کی عزت کا قانون ہمیشہ کے لیے بنوانا چاہو تو بنوا لو گے انشاءاللہ، صدیق کی حرمت انشاءاللہ اس ملک میں محفوظ کر جاؤ گے، تاکہ کوئی آنے والا فتنہ صحابہ کرام کے بارے میں جناب ہمارے جوانوں کو گمراہ نہ کر سکے، اپنی نسل و اولادوں کو محفوظ کر جاؤ۔ صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، صدیق کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، اصحاب رسول کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، اہل بیت کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، اور دشمن اصحاب رسول کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے، صدیق کی عزت کا قانون بنا دو، وگرنہ ہم انشاءاللہ پوری ہمت سے ٹکرا جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں وارننگ آپ کو دے رہے ہیں، قانون بنا دو۔ امن چاہتے
چاہتے ہو قانون بنا دو، اگر انتشار سے بچنا چاہتے ہو قانون بنا دو، اگر سارے کلمہ گو کو ایک بڑے فارم پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو قانون بنا دو، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں انتشار نہ پہلے قانون بنا دو، قانون نہیں بنے گا تو ہم انشاءاللہ بدولے بازو بنوا کے چھوڑیں گے اور دشمن اصحاب رسول کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کے صحت پہ قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ آپ